جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرہ اعلام النبلاء کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، یعنی اس کے سلیکٹڈ پورشنز کا، امام ذہبی کی کتاب ہے۔ تو علم جرح و تعدیل کے تحت ہمارا ٹاپک چل رہا ہے ائمہ جرح و تعدیل، تو اس میں فقہاء کا ذکر چل رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا ذکر ہم نے پڑھا، امام مالک کا پڑھا، آج کل پھر ہم امام شافعی کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد امام احمد بن حنبل کا پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو ایک صاحب کا تبصرہ تھا نیچے ویڈیوز کے نیچے، امام شافعی کی ویڈیوز کے نیچے کامنٹ تھا کہ امام ابو حنیفہ کا تذکرہ بہت مختصر رکھا گیا ہے تو وہ اس میں امام ذہبی کے ہاں ان کا جو ہے نا وہ تذکرہ مختصر ہے، 15 صفحات میں ہے۔ امام ذہبی نے 15 صفحات میں امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا تذکرہ کیا، اور امام مالک کا تقریباً 90 صفحات میں کیا۔ کافی کچھ ہم نے چھوڑا ہے امام مالک کا۔ پھر امام شافعی کا بھی 90 صفحات میں کیا، اور امام احمد بن حنبل کا 180 صفحات میں کیا، یعنی وہ ایک کتاب ہی بن جاتی ہے۔ سیرہ اعلام النبلاء خود بھی بڑی کتاب ہے، ٹھیک ہے، کافی زیادہ اس کے والیومز ہیں، کہ 25-26 ہوں گے تقریباً، اور کافی ضخیم کتاب ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ تو اب یہ خود جو ہے نا حنبلی نہیں ہے، سب سے بڑا تذکرہ انہوں نے امام احمد بن حنبل کا کیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے ترتیب یہی ہے، امام ابو حنیفہ پہلے ہیں، پھر امام مالک ہیں، پھر شافعی ہیں، پھر امام احمد بن حنبل ہیں۔ تو جیسے جیسے تاریخ کا پہیہ آگے چلتا گیا تو لکھنے والے بھی زیادہ ہوتے چلے گئے، اور جو لکھنے کی آپ کہہ لیں کہ جی ترتیب اور عادت تھی وہ بھی بڑھتی چلی گئی۔ تو اس لیے بعد والے لوگوں کی جو سوانح تھی وہ زیادہ تفصیل کے ساتھ کمپائل ہو کے ہمارے سامنے آ گئی، مطلب ان کے احوال جو ہیں۔ لکھنے کا عمل شروع سے ہی رہا ہے، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ اس میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوا ہے، یہ بات ہے۔ امام ذہبی جو ہے وہ حنبلی نہیں، امام ذہبی جو ہے نا وہ شافعی اور مسلک ہے، ان کا بارے میں جو کہا جاتا ہے ہاں ہے امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے شاگردوں میں سے، لیکن شافعی المسلک عام طور پہ ان کو کہا جاتا ہے، شافعی المسلک ہے۔ تو امام شافعی جو ہے نا، ربیع جو ہے یہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ربیع امام شافعی سے نقل کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں، اچھا امام شافعی نے جو ہے وہ علم طب کی بڑی تعریف کی ہے، اور کہا ہے کہ دینی علوم کے بعد جو سب سے اہم علم ہے وہ طب کا، میڈیکل سائنس کا علم ہے، جس کو مسلمانوں نے ضائع کر دیا اور اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ تو امام شافعی نے اس وقت کی جو طب تھی نا اس میں خاصا درک بھی حاصل کیا۔ اچھا امام شافعی کا ایک اور بڑا معاملہ آپ کو نظر آئے گا، اس وقت کے جتنے علوم تھے انہوں نے کوئی چھوڑا نہیں، یعنی شعر و شاعری میں اس مقام تک پہنچے کہ خود شعر و شاعری کرتے تھے۔ لغت جو ہے وہ 20 سال لگا کے جو ہے وہ انہوں نے بدو قبائل میں رہ کے جو ہے وہ عربی لغات کو سیکھا، پھر انہوں نے جو ہے وہ علم کلام کو سیکھا، پھر انہوں نے جو ہے وہ علم نجوم سیکھا، پھر انہوں نے جو ہے وہ فیس ریڈنگ کا علم جو فراست کا علم کہلاتا تھا وہ سیکھا، پھر انہوں نے علم طب بھی سیکھا، اور آگے کچھ اور علوم کا بھی تذکرہ آ رہا ہے۔ ہر علم میں وہ ایک مقام تک پہنچے۔ پھر انہوں نے وہ نیزہ بازی سیکھی، وہ آیا تھا نا کہ 10 میں سے 9 تیر ان کے لگتے تھے نشانے پہ، تو وہ کافی ساری چیزیں پھر انہوں نے چھوڑ بھی دیں، پھر فقہ میں تو امام بن گئے۔ تو وقت کے جتنے علوم تھے وہ گویا کہ آپ یوں سمجھے کہ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے، یہ صورتحال تھی ان کی۔ عام طور پہ جو بڑے فقہا ہیں نا، پھر ان میں سے کوئی حدیث میں ماہر تھا، کوئی جو ہے وہ فقہ کا امام تھا، لیکن اتنے جامع العلوم جو ہے نا یہ امام شافعی کا ہی مزاج تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اب شعر و شاعری میں جو مقام امام شافعی کا ہے، فصاحت اور بلاغت میں جو ان کا مقام ہے، بہت کم ایسا نظر آتا ہے۔ تو امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ میں حلال و حرام کے بعد کسی بھی علم کو طب سے بہترین نہیں سمجھتا، اور المیہ یہ ہے کہ اہل کتاب اس معاملے میں ہمارے اوپر غالب آ گئے ہیں، یعنی ہم سے آگے بڑھ گئے۔ یہود و نصارہ جو ہے وہ طب کے علم کی طرف خصوصی توجہ دے کے ہم سے آگے بڑھ گئے۔ اس دور میں بھی ایسا ہی تھا اور آج بھی ایسا۔ تو حرملہ سے ہے کہ امام شافعی جو ہے نا ان کو اس چیز کا بہت افسوس ہوتا تھا کہ اہل اسلام نے، مسلمانوں نے طب کے علم کو ضائع کر دیا، اور وہ کہتے تھے ضیعوا ثلث العلم، کہ مسلمانوں نے 1/3 علم ضائع کر دیا۔
یعنی طب کی طرف توجہ نہ دے کے، وَوَكَلُوا إِلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اور وہ یہود و نصارہ کے سپرد کر دیا ہے، یعنی وہ اس کا افسوس کرتے تھے. مطلب بہت بڑی شخصیت تھے اس وقت کے. جو عصری علوم تھے آپ کہہ لیں، کنٹمپریری سائنسز تھیں، ان کے بارے میں ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ بیسیکلی 1/3 علم ہے اور یہ مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو آج امام شافعی ہوتے تو مطلب ان کا جو بیانیہ مطلب دنیا کے ہر علم جو ہے ان کے پاس ہوتا. سائیکالوجی بھی ہوتی، سائنس کا علم بھی ہوتا، اکنامکس کا علم بھی ہوتا، ٹھیک ہے، تو فلسفی کا علم بھی ہوتا. باقی یہ ہے کہ وہ پڑھا ہے امام شافعی کے متعلق، ان کے کمپیریٹیو کوئی ایسی شخصیت اور ہے جو اتنی جامعہ نہیں، علم کے اعتبار سے نہیں ملتی ہمیں. مطلب کسی ایک خاص فیلڈ میں شاید مثال کے طور پر نہیں، جامع اس طرح کی نہیں. علمی اعتبار سے امام شافعی کے معاصرین میں سے بھی بلکہ بعد میں بھی کوئی ایسا نہیں نظر آتا جامعیت کے اعتبار سے. یعنی فقہ میں کچھ لوگ ہو سکتا ہے ان سے آگے ہوں، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی فقاہت ان سے زیادہ ہو، یا امام احمد بن حنبل کی حدیث ان سے جو ہے وہ بہتر ہو حدیث. لیکن یہ ہے کہ جتنے جامع دیکھیں نا، کریٹیوٹی بھی پھر اسی سے آئی ہے. یہ انسان کے علوم میں جامعیت ہوتی ہے جو پھر انسان کریٹیو ورک کرتا ہے. مطلب بڑے بڑے علوم کی جو ہے وہ بنیاد انہوں نے رکھی ہے، اصول فقہ کی، اصول حدیث کی، اصول تفسیر کی. کہا جاتا ہے ان تینوں اصول کی علوم کی بنیاد الرسالہ میں رکھ دی گئی تھی. یعنی وہ تینوں علوم کی بنیادیں واضح کرتے تھے. ویقال، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان الامام نظر الی شیء من النجوم ثم حجر وتاب من، کہ امام صاحب جو ہے انہوں نے علم نجوم بھی سیکھا تھا لیکن پھر اس کو چھوڑ دیا اور اس سے توبہ بھی کر لی، اور علم نجوم میں بھی ایک مقام تک پہنچ گئے تھے، بلکہ وہ اگلی روایت یہی ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک دن دیکھا تو اس کو جو ہے نا وہ دیکھ کے کہا کہ اس کے بیٹی پیدا ہوگی اور اس کی یہ جو ہے وہ احوال اور کیفیات ہوں گی، اور وہ ویسی پیدا ہوئی. پھر انہوں نے توبہ کر لی اس سے، بلکہ یہ بھی بتا دیا فلاں فلاں دن فوت ہوگی، تموت الی یوم کذا و کذا. تو ایسا ہی ہوا. اگلی روایت یہ ہے کہ امام جو ان کی اپنا احمد بن حنبل، ابو عبداللہ ان کو کہتے ہیں، مراد امام احمد بن حنبل، عبداللہ ان کے بیٹے تھے تو ابو عبداللہ کہہ دیتے. تو امام احمد بن حنبل کی جو کتابیں تھیں نا، تو ان کے 2 بیٹے تھے امام احمد بن حنبل کے، تو ان میں جو ہے وہ تقسیم کرنی تھی. تو فویران جو ہے، یا یہ فوران ہے یا فویران ہے، اللہ عالم، دیکھنا پڑے گا. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نے امام احمد بن حنبل کی جو کتابیں ان کے 2 بیٹوں میں تقسیم کی. تو جب میں نے وہ تقسیم کی تو ان میں 2 رسالے تھے امام شافعی کے، ایک عراق والا اور ایک مصر والا، جو امام احمد بن حنبل کے خط سے لکھے ہوئے تھے. یعنی امام احمد بن حنبل نے بڑے اہتمام سے امام شافعی سے چیزیں لکھی ہوئی تھی. تو ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں میں پھر انہوں نے وہ تقسیم کی. ابو بکر سومی سے ہے کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صاحب حدیث جو ہے نا، یعنی اصحاب الحدیث، وہ امام شافعی کی کتابوں سے کبھی سیر نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا. تو مطلب اس کو امام شافعی کی کتابوں میں دلچسپی محسوس ہوگی. علی بن احمد دخمسینی یہ کہتے ہیں کہ میں نے علی بن احمد بن نضر ازدی سے سنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے سنا کہ امام احمد بن حنبل سے سوال ہوا امام شافعی کے بارے میں. امام احمد بن حنبل سے سوال ہوا امام شافعی کے بارے میں. تو امام احمد بن حنبل نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا کہ ہم نے لوگوں کی جو ہے وہ دلائل کو سیکھا اور ہم نے ان کی کتابوں کو لکھا، یہاں تک کہ امام شافعی ہمارے پاس آئے تو ہم نے ان کا کلام سنا، لیکن ہم نے یہ جان لیا کہ وہ دوسروں سے زیادہ عالم ہے. علمنا انہ اعلم من غیری. تو پھر ہم نے اپنا سارا وقت ان کے ساتھ گزارا. ٹھیک ہے، وقت جالسنا الایام واللیالی، دن رات پھر ہم امام شافعی کی مجلس میں بیٹھتے تھے. تو ہم نے تو ان سے خیر ہی پایا ہے، جو بھی ہمیں ان سے ملا ہے وہ خیر ہی ہے.
تو امام احمد بن حنبل سے کہا گیا کہ یحییٰ اور ابو عبید یہ دونوں امام شافعی سے راضی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یحییٰ بن معین یہ امام احمد بن حنبل کے دوستوں میں سے تھے نا، یہ بھی بڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور ابو عبید یہ امام شافعی سے راضی نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی میں تشیع ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ بھائی جو یہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، بات یہ ہے کہ ہم نے امام شافعی میں خیر ہی پایا۔ تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جو بڑا ہے نا اس کے معاصرین نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، سیدھی سی بات ہے، اور انہوں نے تنقیدیں ہی کی ہیں اس کے اوپر، جس نے بھی کوئی بڑا کام کیا ہے۔ ہاں بعد میں آنے والوں کے ہاں پھر ایکسیپٹنس بڑھتی چلی جاتی ہے۔ قل تو امام ذہبی یہاں پہ کہتے ہیں من زعم ان شافعی یتشیع فهو مفتر، جو یہ سمجھتا ہے کہ امام شافعی جو ہے ان کا کوئی تشیع کی طرف میلان تھا تو وہ افتراء کرنے والا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے۔ لا یدری ما یقول، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ربیع بن سلیمان سے ہے، یہ ان کے شاگردوں میں سے ہے نا امام شافعی کے، کہ ہم نے امام شافعی کے ساتھ حج کیا تو دوران حج جب بھی وہ کسی اونچی جگہ پہ چڑھتے تھے، ٹیلے پہ یا کسی وادی میں اترتے تھے تو وہ رو رہے ہوتے تھے اور یہ اشعار پڑھے ہوتے تھے، اور ان اشعار میں یہ آخری شعر یہی ہے ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، کہ اگر آل محمد سے یا اہل بیت سے محبت کا نام جو ہے وہ رفض ہے، یعنی لوگوں نے اس کو رفض سمجھ لیا ہے، تو پھر جن و انس گواہ رہے ہیں کہ میں پھر رافضی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی اہل بیت سے محبت کا نام اگر رفض ہے تو میں ان سے محبت کرتا ہوں، پھر مجھے رافضی کا ٹیگ لگا دو۔ تو یہ وہ بات تھی جس کی وجہ سے مطلب یہ اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے تھے اور کھل کے کرتے تھے، خود بھی چونکہ اپنا اس میں سے تھے نا، بنو عبد مطلب میں سے تھے، اور بنو عبد مطلب اور بنو ہاشم کے بارے میں آپ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ ایک ہی ہیں، دونوں بھائی تھے نا، تو اس لیے بلکہ یہاں پہ یہ نیچے حواشی میں انہوں نے لکھا ہے امام بہقی ان کی جو ہے وہ ریفرنس سے امام احمد بن حنبل کے اس قول کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کہ امام احمد بن حنبل نے یہ بھی کہا اس شخص کو، جس شخص نے کہا کہ جی فلاں فلاں کی رائے تو امام شافعی کے بارے میں یہ ہے، یحییٰ بن معین کی رائے یہ ہے یا ابو عبید کی رائے ہے، تو امام احمد بن حنبل نے یہ بھی کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو اگر کوئی خاص علم عطا کیا ہو نا اور اس کے معاصر اس علم سے محروم ہو تو وہ پھر اس سے حسد کرتے ہیں، اور حسد کرتے ہی اس کو ایسے ٹیگ لگاتے ہیں کہ جو چیزیں اس میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ وَبِئْسَتِ الْخَصْلَةُ فِي أَهْلِ الْعِلْمِ، اور اہل علم میں یہی خصلت بہت بری ہے، اور علماء اس سے اہل علم اس سے باز نہیں آتے، صحیح بات یہی ہے۔ آج بھی اب آپ دیکھ لینا اپریشیٹ کرنے والے نہیں ملیں گے۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے نا، صحیح بات یہی ہے کہ عالم کسے کہتے ہیں، مطلب میں اگر مزاج کے اعتبار سے کہوں نا، میں کہوں گا کہ یار عالم اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے معاصر علماء کو اپریشیٹ کرتا ہو، جو اس سے نہیں ہو سکتا، اصل میں عالم وہ ہے جو اپنے معاصر علماء کو اپریشیٹ کر جائے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ چیز علماء میں یہ چیز نہیں پائی جاتی، اور یہی وہ عالم ہے جو اپنے معاصر علماء سے آگے بڑھ جاتا ہے یا آگے کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ صرف جو ہے نا غامدی صاحب میں تھوڑی سی ہے۔ ہاں غامدی صاحب میں ہے، ویسے یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، ان میں یہ وہ اپریشیٹ کرتے ہیں یہ بات، لیکن ہمارے ہاں کلاسیکل جو روایتی علماء ہیں ان میں نہیں ہے۔ آپس میں ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو وہ کرتے رہتے ہیں آپس میں، لیکن وہی ہے جب وہ تنقید کر دے تو اس کے بعد چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے، صحیح بات، مطلب جس کو آپ نے اپریشیٹ کیا نا، اور یہ چیزیں ہم نے پڑھی لکھی سنی ہیں، وہ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرتے ہیں، بڑا مبالغہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کبھی اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ جو اس کی اتارتے ہیں تو وہ پھر لوگ پچھلا والا دے رہے ہوتے ہیں، بھئی آپ تو ان کی یہ تعریف کر رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعریفیں بھی ایسی ہوتی ہیں، بس یا تو رسمن ہوتی ہیں، جیسے دو شاعر بیٹھ جاتے ہیں، تم میری تعریف کرو میں تمہاری تعریف کرتا ہوں، تو فلاں فلاں یہ وہ، لیکن وہ نہیں، وہ معاملہ نہیں ہے۔ امام ذہبی اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں لو کان شیعیاً، اگر وہ اہل تشیع میں سے ہوتے امام شافعی، ٹھیک ہے، تو وہ یہ بات نہ کہتے الخلفاء الراشدون خمسہ، کہ خلفاء راشدین 5 ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ بات نہ کہتے، اور وہ اس سے نہ شروع کرتے بدا بالصدیق، حضرت ابو بکر سے شروع نہ کرتے، تو انہوں نے خلفاء راشدین بھی 5 قرار دیے،
اور ترتیب بھی وہی رکھی، ٹھیک ہے. اور 5ویں سے مراد حضرت عمر بن عبدالعزیز. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ اہل تشیع میں سے ہیں یا ان میں شیعیت ہے؟ باقی اہل بیت سے محبت کا انہوں نے اظہار کیا. تو یہی معاملہ ہوتا ہے، اگلی کی ایک بات کو پکڑ کے بس اس کو مروڑتے رہنا، اس کو کھینچتے رہنا ربڑ کی طرح، اور اس میں سے نکالتے رہنا، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ نکالتے رہنا. تو یہ معاصرین کا مسئلہ ہے، یعنی یہ وہ فتنہ ہے جس میں معاصر علماء کو مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور وہ اپنی نیکیاں اگلے کے کھاتے میں ڈالتے رہتے ہیں. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ اس زمانے کے جو لوگ ہیں وہ تو اس سے شاید ان کے فتنے کا شکار ہو جاتے ہوں، لیکن بعد والا زمانہ پھر ان کا نہیں ہوتا. وہ پھر اگر اس فکر کے اندر جان ہوتی ہے اور اس عالم کی شخصیت کے اندر اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ چیز پھر پھیل جاتی ہے. جیسے مالکیوں نے بہت جو ہے نا وہ کیا ہے، امام شافعی کو گرانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ امام شافعی خود جو ہے وہ امام مالک کے شاگردوں میں سے تھے. اب انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا، اب یہ امام بن گیا. بات تو ٹھیک ہے نا، ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا امام بن گیا. کلاس فیلو کہاں قبول کر سکتے ہیں؟ تو ان کا کلاس فیلو جو ہے وہ امام بن جائے. ابراہیم بن محمد الکوفی سے ہے، اور ان کا اسلام میں بڑا ایک مقام اور مرتبہ. انہوں نے کہا کہ میں نے امام شافعی کو دیکھا مکہ میں، اور وہ لوگوں کو فتویٰ دیتے تھے، اور میں نے امام احمد اور اسحاق بن راہوے کو دیکھا. یہ اسحاق بن راہوے جو ہے یہ بھی فقہا میں سے، ان کا بھی مقام اور مرتبہ. یہ دونوں امام شافعی کے مجلس میں بیٹھتے تھے، یعنی امام شافعی سے استفادہ کرتے تھے. تو امام شافعی نے ایک روایت بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِّن دَارٍ، کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا؟ یہ سیرت میں ہم نے پڑھی ہے. غالباً فتح مکہ کے موقع پہ تو کسی نے کہا کہ جی آپ کہاں قیام کریں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا وہ عقیل نے کوئی گھر ہمارے لیے چھوڑا ہے، ساری بیچ دی ہیں، تو ہم کہاں قیام کریں گے؟ تو اس پہ اسحاق بن راہوے نے کہا کہ ہمیں یزید نے بیان کیا، وہ حسن سے یعنی حسن بصری سے نقل کرتے ہیں، اور ہمیں ابو نعیم اور عبدہ نے بیان کیا، وہ سفیان سے، وہ منصور سے، وہ ابراہیم نخی سے بیان کرتے ہیں. اب یہاں حسن بصری اور ابراہیم نخی یہ دونوں تابعی ہیں. انہما لم یکونا یریان، ان کی رائے یہ نہیں تھی، حسن بصری اور ابراہیم نخی کی. اور عطا اور طاؤس ان کی بھی یہ رائے نہیں تھی، یہ بھی تابعین میں سے. یعنی امام شافعی نے ایک روایت بیان کی تو انہوں نے آگے سے جو ہے وہ اس کوئی مسئلہ چل رہا ہوگا تو انہوں نے اس کے حق میں جو ہے وہ امام شافعی نے وہ حدیث بیان کر دی. تو اسحاق بن راہوے نے کہا کہ فلاں فلاں سندوں سے ثابت ہے کہ فلاں فلاں تابعی کی یہ رائے نہیں ہے، یعنی سلف کی یہ رائے نہیں. آپ یوں کہہ لیں جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ سلف کی یہ رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے سلف بھی یہی تھے، عطا، طاؤس اور ابراہیم نخی اور حسن بصری. تو امام شافعی نے کہا من ہذا، کہ یہ بندہ کون ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے؟ تو کہا گیا کہ اسحاق بن ابراہیم ابن راہوے، یہ بڑے فقہا میں سے. تو امام شافعی نے کہا انت الذی یزعم اہل خراسان انک فقیہ، تیرے بارے میں اہل خراسان کا خیال ہے کہ تو ان کا فقیہ ہے. یہ وہاں کے تھے، وہاں ان کا بڑا مقام اور مرتبہ تھا. تو یہاں مکہ میں آئی ہوئی تھی، تو امام شافعی کے مجلس میں بیٹھ گیا، ٹھیک ہے. تو امام شافعی نے کہا کہ بھئی اہل خراسان تو آپ کو بڑا فقیہ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں، لیکن مجھے ابھی آپ کی یہ بات سن کے یہ خیال آ رہا ہے کہ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا، آپ کا ایک بڑا مقام اور مرتبہ ہے، تو آپ کی جگہ کوئی اور یہاں بیٹھا یہ بات کرتا نا، تو میں کسی کو کہتا کہ اس کو کانوں سے پکڑو اور اس کے کان مروڑو، اور اسے یہ کہو اقول قال رسول اللہ وانت تقول عطا و طاؤس و منصور عن ابراہیم والحسن، کہ میں یہ کہتا ہوں اللہ کے رسول نے کہا اور تم یہ کہتے ہو کہ عطا، طاؤس، ابراہیم اور حسن نے یہ کہا. یہ وہ بیسیکلی اہل حدیث فکر تھی جو یہاں بر صغیر پاک و ہند میں پیدا ہوئی، ٹھیک ہے. اب اس کو پھر ریورس گیئر لگ چکا ہے، وہ پھر تقلید کی طرف جا رہے ہیں. یہاں اب جو سلفیت پروان چڑھ رہی ہے نا اہل حدیث کے اندر مدخلیت کے زیر اثر، اب وہ وہی ہے، سلف 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 کی رٹ لگائی ہوئی ہے. حالانکہ سلف کا نقطہ نظر یہ تھا، بڑے اہل حدیث علماء یہی دلائل بیان کرتے گئے، ان کے مطلب رد تقلید میں یہی دلائل بیان کرتے رہے. اپنی کتابیں انہوں نے انہی دلائل سے بھر پڑی، مطلب بھر دی، مطلب یہ دیکھو یہ فلاں امام یہ کہتے تھے، فلاں یہ کہتے تھے، خود امام ابو حنیفہ یہ کہتے تھے،
کہ حدیث رسول کے مقابلے میں میری بات دیوار پہ مار دو. اور خود امام شافعی کیا کہتے تھے, مطلب ان کے سلف ہیں نا, یہ ہمارے بھی وہ سلف ہیں, ان کے بھی یہ سلف ہیں, وہ 4 سلف ایک طرف ہیں, ٹھیک ہے. امام شافعی کے ان سلف کے مقابلے میں کیا رائے ہے, وہ اسحاق بن راہویہ یہی تو مقدمہ قائم کر رہے ہیں, آپ کی کیا مطلب رائے ہے ان کے؟ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں بھئی اللہ کے رسول کی رائے کیا ہے ان کے مقابلے میں, اس بات کو دیکھو, ٹھیک ہے. تو یہی مقدمہ بیسیکلی اہل حدیث کا تھا, جس کو خود آج اہل حدیث فکر جو ہے ہمارے ہاں وہ کمزور کرنے بیٹھی ہے, یا اہل حدیث میں سے ایک طبقہ آپ کہہ لیں. اس کی وجہ تقلید اجتہادی جو ہے نا وہ اٹھان ختم ہو چکی ہے, مدارس کے اندر فکری اور تقلیدی جمود آ چکا ہے. مطلب یہاں پہ بھی اب کہنے کو رد تقلید کے اوپر کھڑے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اجتہاد کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو اجتہادی بصیرت پیدا کرنی ہے, اور اجتہادی بصیرت اس وقت آتی ہے کہ جب انسان محنت کرے, اس کے لیے ایفرٹ کرے, دنیا بھر کے علوم وغیرہ سیکھے گا, تو تب یہ پیدا ہوگی نا. اب یہ ہے کہ وہ ایک رٹایا جو ہے وہ سسٹم ہے, آپ نے چند چیزیں وہ رٹی رٹائی آپ نے پڑھا دیں, علماء سے مسئلے مسائل ادھر ادھر سے پوچھ کے کوئی مطالعہ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. وہ ایک نظام تعلیم بنا, اس میں سے آپ نے گزار دیا بس, ٹھیک ہے. بچوں کو وہی معاملہ ہے جو وہاں وفاق المدارس جو ہے عربیہ کے گریجویٹس کا معاملہ ہے, جو تنظیم المدارس کے گریجویٹس کا معاملہ ہے, وہی آپ کے گریجویٹس کا بھی معاملہ ہے. بس یہ ہے کہ ان کو اپنے اپنے دلائل یاد ہیں, ان کو اپنے اپنے دلائل یاد ہیں. باقی اجتہادی بصیرت تو کوئی وفاق بھی نہیں پیدا کر رہا نا, اس کا نصاب پیدا کر رہا ہے, سیدھی سی بات ہے. اگر کوئی اجتہادی بصیرت والا عالم نکل رہا ہے تو وہ اس نظام تعلیم کی وجہ سے نہیں, اپنی صلاحیت کی بلبوتے پہ, اور وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو اب اس پورے نظام تعلیم نے جو ہے وہ مقلد پیدا کی ہے, مجتہد تو نہیں پیدا کی ہے نا. دعویٰ اجتہاد کا ہے کہ ہم مقلد نہیں ہیں, تو مقلد نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے مجتہد ہیں. تو کیا مجتہد پیدا ہو رہے ہیں آپ کے وفاق المدارس کا امتحان دے کے, یا 8 سالہ درس نظامی سے, یا اس کے بعد 1 سالہ 2 سالہ تخصص کرنے کے بعد مجتہد کیا, وہ تو اس کو عالم کہنا بھی مشکل ہے, سب کو پتہ ہے. تو اب یہ صورتحال ہے نا. اب اس وجہ سے اب چونکہ تقلیدی جمود یہاں پہ بھی آ گیا, صلاحیت نہیں رہ گئی, تو اب وہ بس جی اگر کوئی صلاحیت والا آ کے کوئی بات بھی کرتا ہے تو اب انہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی ہم سے آگے بڑھ رہا ہے, اب بہتر ہے کہ جی سب کوئی تقلید پہ لگاؤ. انسیکیورٹیز آ جاتی ہیں نا, ٹھیک ہے. ہم تو یہ کام نہیں کر پائے, اب یہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ سب کو سلف کی تقلید پہ لگا دو, ٹھیک ہے. یعنی نام بھی غیر مقلدیت کا لینا اور اصل میں تقلید ہی کرنا. اصل میں عملاً تو تقلید ہے, عملاً تقلید ہے, یعنی قولاً تقلید نہیں ہے, لیکن عملاً آپ دیکھیں تقلید ہی چل رہی ہے. اور کیا چل رہا ہے؟ یا تو کہیں ہم اجتہاد کر رہے ہیں, تو بھئی اجتہاد کیا کر رہے ہو, یہ پھر بتا دو اجتہاد کیا کر رہے ہو. آپ تو یہ کہہ رہے ہو کہ سلف سے اختلاف نہیں کرنا, تو کون سا اجتہاد ہوگا؟ آپ یہ کہہ رہے ہو سلف سے اختلاف نہیں کرنا, جب اختلاف ہی نہیں کرنا تو تقلید ہوئی نا, پھر اجتہاد کون سا ہوا؟ پھر تو سیدھا کہو کہ کوئی کسی فقیہ کی تقلید کرتا ہے, کوئی کسی کی کرتا ہے, آپ بھی تقلید ہی کر رہے ہو. اجتہاد تو وہ کرے گا جو اختلاف کرے گا, اور باقی یہ کہ آپ کو سلف سے اختلاف کرنا بھی نہیں چاہیے, یہ بات بھی درست ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ تو سلف سے اختلاف کر کے تماشا بناؤ گے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جو امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں انہیں کا مقلد رہنا چاہیے, جو امام شافعی کے انہیں کا مقلد رہنا چاہیے, ٹھیک ہے. ہاں جو صلاحیت والے ہیں, اور وہ چند ایک لوگ ہوتے ہیں, کوئی لاکھوں میں ہوتے ہیں, انہیں اختلاف کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. ساری تو شافعی اور امام احمد بن حنبل اور ابن تیمیہ اور ابن حزم اور شاطبی اور یہ سارے تو ایسے نہیں نہ ہوتے, ٹھیک ہے. علامہ البانی جیسے عصر حاضر میں علامہ البانی اختلاف کرتے ہیں, ٹھیک ہے. شیخ زبیر علی زئی کو دیکھیں اختلاف کرتے ہیں, لیکن چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو محققانہ ذہن رکھتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں. شیخ بن باز اختلاف کرتے ہیں, شیخ محمد بن صالح عثیمین اختلاف کرتے ہیں, لیکن عام سعودی علماء وہاں تقلید چل رہی ہے. وہ دیکھیں وہ حنبلی فقہ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. وہ عام جو علماء ہیں ان کو اسی طرح سے ہی رہنا چاہیے. وہ روایتی علماء ہیں, ان کے اندر اجتہادی بصیرت ہے ہی نہیں. وہ اگر ان چیزوں سے موٹیویٹ ہو کے اجتہاد کرنا شروع کر دیں کہ بصیرت ہوگی نہیں, تو وہ تو ایک فتنہ برپا کر دیں گے نا. تو انہیں اسی طرح سے ہی رہنا چاہیے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو چند ایک سسٹم سے اٹھ جاتے ہیں, اور وہ ہوتے ہیں ہر سسٹم میں ہوتے ہیں, ان کو پابند نہیں بنانا چاہیے, ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. باقی آپ لوگ یہ کریں, مطلب اسی کے لیے پیدا ہوئی ہیں, یہی کریں. وہ جو تقلید ہی کریں, وہ اگر اسی پہ رہیں, روایتی علماء اسی پہ رہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, اور جو چند خاص لوگ اس ذہن کے ہیں
وہ اجتہاد کر سکتے ہیں، پھر ان کی فکر کو کیسے آگے؟ ان کے شاگرد امام شافعی کا پھر اپنا حلقہ پیدا ہوا نا، تو جو اجتہادی بصیرت والے ہوتے ہیں نا تو پھر ان کے اپنا ایک حلقہ فکر پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ حلقہ فکر پھر آگے کام کرتا ہے اس فکر کے مطابق، پھر وہ فکر پھیلتی ہے اور ایک سکول آف تھاٹ بنتا ہے۔ یہی ہوا ہے امام شافعی کے ساتھ بھی، یہی ہوا ہے۔ ابھی آگے روایتیں آ رہی ہیں، امام مالک کے شاگردوں نے تو ان کو خوب پیچھے کرنے کی کوشش کی نا، ڈسکریج کیا۔ پھر امام شافعی نے کہا ہاں میں نے اپنا حلقہ پیدا کر لیا ہے، میں نے اپنے شاگرد بنا لیے ہیں، اب یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ میری فکر آگے پھیلائیں گے، تو وہ پھر وہاں سے پھیلی۔ یہی ہوا، سب کے ساتھ یہی ہوا۔ تو وہ شروع میں چند ایک لوگ ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اس فکر کے اندر جان ہوتی ہے تو وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یعنی وہ پچھلے حلقوں سے کچھ نہیں ملتا آپ کو، آپ بات سمجھیں، وہ وہاں سے کچھ بھی نہیں ملتا، وہ آپ کا ایک نیا حلقہ پیدا ہوتا ہے، ایک نیا مسلک پیدا ہوتا ہے۔ پچھلے مسلکوں میں سے کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کرتا، وہ عموماً آپ کو گرانے پہ لگے ہوتے ہیں۔ 4 ہیں تو وہ کہیں گے 5واں نہیں آنا چاہیے۔ کیوں نہیں آنا چاہیے؟ جب آپ پہلے 4 ہیں تو 5واں بھی آ جائے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر اس کے اندر نہیں ہوگی جان تو ختم ہو جائے گا، بات ہے خود ہی ختم ہو جائے گا۔ گھبرانے کی کیا بات ہے، انسیکیورٹیز کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر اس کے اندر پوٹینشیل ہے تو اس کو آنے دیں۔ لیکن یہ تاریخ کا دھارا ہے، چلنا اسی طرح سے، آپ کتنا لڑ لوگے مجھے بتائیں، ٹھیک ہے۔ امام شافعی کو ختم کرنے کی کوششیں نہیں ہوئیں، ان کی فکر کو ختم کرنے کی کوشش، لیکن باقی رہ گئی، کیا کر سکیں آپ؟ کچھ بھی نہیں، پھر سب نے ایکسیپٹ کر لیا۔ آج بہت سارے اقوال ایسے ہیں، یہ آج مطلب ٹھیک ہے، یہ احناف کا بھی ریگارڈ کرنا چاہیے کیونکہ ان کے بڑوں نے امام شافعی کو ایکسیپٹ کر لیا، ورنہ تو یہ اقوال احناف برداشت کر سکتے ہیں؟ مطلب امام شافعی کے حوالے سے مجھے بتائیں، یا یہ جو جتنے اسٹریٹ فارورڈ اقوال ہیں یہ اہل حدیثوں والے اقوال ہیں، اب یوں سمجھ لیں، لیکن امام شافعی کی نسبت سے شاید اس کو ایکسیپٹ کر جائیں۔ اہل حدیث والا کوئی بیان کرے گا تو وہ نیچے کیسے کمنٹ مارے گا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ احناف کا بھی مطلب ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا ہونے کے باوجود امام بخاری کو ایکسیپٹ کیا، صحیح بات یہی ہے۔ اگر وہ ایکسیپٹ نہ کرتے تو کیا کر سکتے تھے ہم، یا امام شافعی کو ایکسیپٹ کر لیا تو ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا بھی بڑا مطلب وسیع و ظرفی ان کے بڑے علماء کی، کہ وہ ایسی باتیں سن لیتے ہیں، یا ان کے عام لوگ بھی اب اپنے علماء کے احترام میں بڑے علماء سے ایسی باتیں سن لیتے ہیں، بھلے ان سے اختلاف رکھتے ہوں اور احترام کے ساتھ اس کا اظہار کرتے ہوں، تو یہ ایکسیپٹنس مل ہی جاتی ہے۔ لیکن یہ اللہ کی طرف سے پھر ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں میں بات ڈال دیتے ہیں۔ امام شافعی سے مروی ہے لولا المحابر، کہ اگر یہ کتابیں نہ ہوتی تو لخطبت الزنادقہ علی المنابر، ممبروں کے اوپر جو ہے وہ زندیق بیٹھے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کتابوں کے اندر علم محفوظ ہوا جس نے فتنوں کو روکا۔ تو امام شافعی نے کتابت کی طرف بھی کافی توجہ دی، یعنی اپنے علوم کو مدون کیا، ضائع نہیں ہونے دیا۔ ربیع سے ہے کہ امام شافعی نے کہا المحدثات من الامور ضربان، بدعتیں 2 قسم کی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک وہ ہے ما احدث یخالف کتابا او سنہ او اثرا او اجماع، جو کتاب و سنت یا کسی اثر یعنی صحابی کے قول فعل کے خلاف ہو یا اجماع کے خلاف ہو۔ 4 چیزیں، کوئی بدعت یا کوئی ایسی نئی چیز جو کتاب اللہ، سنت رسول یا صحابہ کے قول فعل یا اجماع کے خلاف ہو تو وہ بدعت ہے۔ امام شافعی نے بدعت کی تعریف بڑی سیدھی رکھی ہے، یہ بہت گہرا مسئلہ ہے، ہم بدعت کو علیحدہ سے پڑھیں گے انشاءاللہ عقیدہ اور منہج میں۔ فہذی بدع ضلالہ، یہ بدعت ضلالت ہے۔ ہاں وما احدث من الخیر لا خلاف فیہ لواحد من ھذا، اور اگر کوئی ایسی خیر ایجاد کی گئی، ایسی نیکی، اس کا رواج ڈالا گیا جو ان میں 4 میں سے کسی ایک کے خلاف نہیں ہے، نہ اجماع امت کے خلاف ہے، نہ جو ہے وہ کسی صحابی کے قول فعل کے خلاف ہے، نہ سنت رسول، نہ کتاب اللہ کی، تو وہ کہتے ہیں فہذی محدثہ غیر مذمومہ، یہ مذموم جو ہے نا بدعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو ہم ضلالت نہیں کہہ سکتے۔ پھر انہوں نے اس کی مثال کیا دی کہ حضرت عمر جو ہے انہوں نے رمضان میں جو ہے وہ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز اس کو شروع کرایا، اور کیا کہا کہ نعمت البدعۃ ھذی، کیا ہی خوب ہے یہ بدعت، یعنی وہ ابھی تک جو ہے وہ ایجاد نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن حضرت عمر نے اس کو شروع کیا۔
نیکسٹ روایت کہ احمد بن سلمہ نیشابوری سے کہ اسحاق بن راہویہ نے ایک خاتون سے شادی کی، ایک بیوہ خاتون سے اسحاق بن راہویہ نے شادی کی. کس وجہ سے؟ کہ اس کے شوہر کے پاس امام شافعی کی کتابیں تھیں. تو امام شافعی کی کتابیں تھیں تو انہوں نے وہ کتابیں حاصل کرنے کے لیے اس خاتون سے شادی. مطلب اس زمانے میں کتابوں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی کہ وہ لائبریری امام شافعی کی جو کتابیں لکھی وہ مجھے میرے تصرف میں آ جائیں. اچھا، جب انہوں نے وہ کتابیں حاصل کر لی نا، فوضع جامع الکبیر علی کتاب الشافعی. اب یہ بھی دیکھیں نا، مطلب مسائل تھے ان کے، بڑے لوگوں کے بھی یہ مسائل تھے. ان کی کتاب تھی جامع الکبیر، اسحاق بن راہویہ اور خراسان کے فقیہ تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا، وہ کتابیں حاصل کرنے کے بعد اپنی کتاب جامع الکبیر امام شافعی کی کتابوں کے اوپر رکھ دی. چلو آپ اس سے اگر بڑے بن سکتے ہو تو ٹھیک ہے، بن جاؤ، لیکن امام شافعی ہیں، سیدھی سی بات ہے. آج اسحاق بن راہویہ کا وہ مقام نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی فقہا میں سے ہیں لیکن وہ مقام ان کو نہیں ملا جو امام شافعی کو ملا. لیکن انہوں نے اپنی حسرت یوں پوری کر لی. آپ آج سمجھ رہے ہیں. واضح جامع الصغیر علی جامع سفیان، اور اپنی کتاب جامع الصغیر انہوں نے رکھی کس کے اوپر؟ سفیان ثوری کی کتاب جامع کے اوپر. ٹھیک ہے، تو ابو اسماعیل ترمذی آئے نیشاپور میں. ٹھیک ہے، یہ میں سمجھا نہیں کہ کتاب کو اوپر رکھنا یہ پریکٹیکلی ایسے رکھ دی اوپر، اس کا کوئی وہی ہے، وہی مراد ہے. اور مقصد کیا تھا، انٹینشن کیا تھی؟ ہاں، مطلب ہماری کتاب کا رتبہ بڑھا ہے، ایک سمبل تھا. اور یہ سب مطلب شاگرد آتے تھے نا، مطلب ہر دور کے نا کچھ تہذیب اور کچھ جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں ایٹیکیٹس اور آداب ہوتے تھے. اب جیسے ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ جی ہم قرآن کو اوپر رکھیں گے یا حدیث کی کتاب کو جو ہے فقہ کی کتاب کے اوپر رکھیں گے. مطلب یہ ہوتا ہے نا ہر دور کے، تو اس دور کے بھی آداب ہوتے تھے کہ بڑے آدمی کی کتاب اوپر رکھی جاتی تھی. ٹھیک ہے، اب بات سمجھ رہے ہیں. تو وہاں یہ تقسیم تھی. تو انہوں نے پھر اپنی جو ہے وہ کتاب ان کی کتابوں کے اوپر، تو امام ترمذی آئے ان کے پاس نیشاپور، اور ان کے پاس جو ہے امام شافعی کی کتابیں تھیں جو بوائتی سے لکھی ہوئی تھی. یعنی بوائتی بھی امام شافعی کے شاگرد تھے. تو اسحاق بن راہویہ نے کہا جو ہے وہ ترمذی سے کہ لا تحدث بکتب الشافعی ما دمت ہنا، کہ آپ نے امام شافعی سے جو کتابیں ہیں نا وہ یہاں بیان نہیں کرنی. یہاں خراسان میں آپ نے امام شافعی سے جو لکھی ہوئی کتابیں آپ کے پاس ہیں نا بوائتی کے واسطے سے، وہ آپ نے بیان نہیں کرنی. تو انہوں نے ان کی شرط مان لی. اچھا، پھر یہ بھی ہوتا تھا، وہ مانتے تھے چونکہ اس علاقے میں اس کی چلتی ہے نا، سیدھی سی بات ہے. یہ اہل علم نے اپنا یہ ڈرانا دمکانا یہ آج کی طرح کا ہی ہے، آج کی طرح کا ہی ہے. یہ شروع سے ایسے مسائل لوگ کہتے ہیں نا کہ جی آج کیا یہ سارا فرقہ واریت سیکٹیرینزم معاصرت یہ کیا آج کے مسائل ہیں؟ نہیں بھائی، یہ شروع کے مسائل ہیں. ہر مزاج کے لوگ رہے ہیں اور آگے وہی بڑھے ہیں. صحیح بات یہی ہے کہ جو کھلے ڈولے دل کے مالک تھے، جو دوسروں کو ایکسیپٹ کرنے والے تھے، جو دوسروں کو اپریشیٹ کرنے والے تھے، اور جو ذرا تنگ ظرف تھے وہ پیچھے رہ گئے. آج بھی تاریخ کا مطلب چکر اسی طرح سے چلے گا. ٹھیک ہے، ادھر بھی امام شافعی اور سفیان ثوری کا ان سے کافی بڑا رتبہ ہے. ہاں دونوں کا ہی. ہاں. تو سفیان ثوری کا بھی رتبہ بہت بڑا ہے، امام شافعی کا بھی بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کتابوں میں رہ گئے نا، اسحاق بن راہویہ کتابوں میں رہ گئے. ٹھیک ہے، تو اب ان کو کہتے ہیں کہ جی لا تحدث امام شافعی کی کتابیں نہیں بیان کرنی جب تک جو ہے نا میں یہاں پر ہوں. ٹھیک ہے، یہ کوئی بات ہے بھائی؟ نہیں بیان کرنی، کتابیں نہیں بیان کرنی. یہ محدث تھے، کون؟ یہ اسحاق بن فقیہ تھے، فقیہ تھے، بڑے فقیہ تھے. یہ ان 11-12 ائمہ میں آتے ہیں. ہاں، ان میں آتے ہیں. داؤد بن علی سے ہے کہ میں نے اسحاق بن راہویہ سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے ما کنت اعلم ان الشافعی فی ھذا المحل، مجھے ویسے نہیں پتا تھا کہ امام شافعی کا یہ مقام اور مرتبہ ہے. اگر مجھے پتا ہوتا نا تو میں ان سے جدا نہ ہوتا. یعنی بعد میں ان کو احساس ہو گیا کہ یار بڑا زور لگا لیا. ٹھیک ہے،
لیکن لوگوں کے دل میں جو امام شافعی کا احترام ہے نا وہ ختم نہیں ہو رہا. اور پھر یہ ہمارے ہاں بھی مسائل ہیں، اس وقت بھی اگلے کو پڑھتے نہیں تھے، زیادہ سنتے نہیں تھے، ایک رائے رکھ لیتے تھے. اب وہ اس کے ساتھ چڑھتے رہتے تھے. بالآخر آ کے جب پھر اس کو پڑھ لیتے تھے یا پورا سن لیتے تھے تو اس کے بعد پھر ان کو لگتا تھا نہیں یار واقعتاً اس کا کوئی علمی مقام اور مرتبہ ہے. اچھا معاصر عموماً معاصر کو نہیں پڑھتا، تبصرہ کر جاتا ہے لیکن کبھی پورا نہیں پڑھتا، کوئی چند ایک چیزیں پڑھ کے تبصرہ کر دیا. بعد میں آنے والے لوگ پھر پڑھتے ہیں، پھر وہ متاثر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کبھی بھی کسی معاصر کے اوپر میں تو یہ کہتا ہوں کبھی تنقید نہ کریں جب تک آپ نے اس کو پوری طرح سے پڑھ نہیں لیا. اس کا اکثر بیشتر لٹریچر آپ کی نظر سے نہیں گزر گیا، تبھی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار ایویں اتنا بھی نہیں، فارغ آدمی بھی نہیں ہے، خالی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر انسان اپنی تنقید میں بھی معتدل ہو جاتا ہے اور بلکہ اپریشیٹ کرنے کی بھی قابل ہو جاتا ہے کہ نہیں یار اچھی چیزیں بھی ہیں. یونس بن عبد الاعلیٰ سے ایک میں نے امام شافعی سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے سفیان بن عیینہ سے بڑا فقیہ کوئی نہیں دیکھا، لیکن ان سے زیادہ فتوے کے معاملے میں خاموش رہنے والا بھی نہیں دیکھا. یعنی جتنا بڑا میں ان کو فقیہ سمجھتا ہوں، دوسری عادت ان کے اندر یہ تھی کہ فتوے سے اتنا ہی بچتے تھے، فتویٰ نہیں دیتے تھے. تو ایک سفیان ثوری ہے، ایک سفیان بن عیینہ. سفیان بن عیینہ ان کے خاص اساتذہ میں سے ہیں امام شافعی کے. تو کئی ایک لوگوں سے مروی ہے کہ امام شافعی جب مصر میں آئے تو امام مالک کے اکثر شاگرد ان کے پاس آئے، او جی امام شافعی آ گئے، امام شافعی آ گئے. تو امام مالک کے اکثر شاگرد دوڑتے ہی آ گئے، کہ مطلب امام مالک کے شاگردوں میں سے ہیں نا یہ بھی، تو دوڑتے ہی آ گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو امام مالک کی مخالفت بھی کرتے ہیں، فلما ان راؤ یخالف مالکا، ٹھیک ہے، وینقض علیہ، اور ان کا رد بھی کر جاتے ہیں، جفا و تنکروا لو. تو انہوں نے امام شافعی سے بے وفائی کی اور ان کو کچھ ماننے سے انکار کر دیا، ناپسند کرنے لگ گئے. یہ ایک بڑا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، پھر امام شافعی نے یہ اشعار کہے ہیں. خیر بار ابو عبداللہ ابن مندہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ربیع سے یہ بات بیان کی گئی کہ میں نے اشہب ابن عبد العزیز، یہ اشہب امام مالک کے خاص شاگردوں میں سے، کہ میں نے دیکھا، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا اشہب کو سجدے کی حالت میں، اور وہ سجدے میں کہہ رہے تھے اللہم امیت الشافعی، یا اللہ شافعی کو موت دے دے، شافعی مر ہی جائے. لا یذہب علم مالک، اگر یہ زندہ رہا تو مالک ختم ہو جائے گا. یعنی اتنا ڈر گیا. اچھا یہی انسیکیورٹی، یہ تو چلو پھر وہ ہے نا کہ وہ انسیکیورٹی کا اظہار کر رہے ہیں، یہاں تو اس کا اظہار بھی نہیں کرتے، لیکن انہیں پتہ ہوتا ہے یار ہماری فکر مر جائے گی، اگر یہ زندہ رہا نا اس کی فکر پھیل گئی، ہماری فکر مر جائے گی. تو وہ اپنی فکر، وہ جو مرنے کی وہ جو ہوتی ہے نا، وہ بڑا ہوتا ہے ان کو انسیکیورٹی، وہ بیسیکلی اس پہ آمادہ کرتے. فبلغ الشافعی، تو یہ بات امام شافعی کو پہنچی تو انہوں نے پھر یہ اشعار کہے ہیں. تمنا رجالنا نموت وان امت، لوگوں کی تمنا ہے کہ میں مر جاؤں، چلو میں مر بھی جاؤں. فتل کا سبیر لست فیہا باوحد، تو یہ کوئی ایسا رستہ نہیں ہے جس میں اکیلا ہوں. مرنے کے راستے میں تو ساری جا رہے ہیں، میں کوئی اکیلا تھوڑا اس پہ جاؤں گا. ٹھیک ہے. وقد علموا لو ينفع العلم عندهم لئن مت مدعی علی بمخل، اگر میں مر بھی جاؤں، مطلب اس کو بتا دو نا، یا اس کو پتہ نہیں ہے کیا کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو جو میرے خلاف بد دعا کرنے والا ہے وہ کیا ہمیشہ رہنے والا ہے. مبرد نے کہا کہ ایک آدمی امام شافعی کے پاس آیا اور امام شافعی کو کہنے لگا کہ جی امام ابو حنیفہ کے شاگرد تو بڑے فصیح و بلیغ ہیں. اب یہ بھی بڑا کرتے تھے، مطلب کسی دوسری کی مجلس میں جا کے نا اب دوسروں کی تعریف کرنا، مطلب اس کو چڑھانے کے لیے یا اس کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی براہ راست اس پہ تنقید نہ کرنا، دوسروں کی تعریف کرنا، اور جی وہ تو بڑا عالم فاضل ہے. یعنی کسی شیخ الحدیث کے پاس چلے جائیں جس کی بڑی خدمات ہیں حدیث کے اندر، اب اس کو جا کے کہیں گے جی فلاں کی تو بڑی خدمات ہے. چلو یار وہ اگر نہیں چاہ رہا کہ تم اس کی تعریف کرو، لیکن کم از کم اس کے پاس بیٹھ کے اب یہ تو بد تہذیبی نہ کرو کہ اس کے فیلڈ میں دوسروں کی تعریفیں کر دو اور اس کے بارے میں کوئی کلمہ خیر نہ کہا. یہ لوگوں کے رویے ہیں. یہ ویسے بد تہذیبی ہے
نہیں اس کے سامنے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے نا. ہاں اس کے سامنے کرنا ٹھیک نہیں اگر اس کا فیلڈ ہے. یہ تو ایسی ہے نا کسی دکاندار کے پاس جائیں وہ ایک خاص کاروبار کرتا ہے, اب آپ اس کے پاس جا کے جو ہے وہ دوسری کی وہ کاروبار کر رہا ہے کہ یار دوسری کی تو چیز بڑی اچھی ہے. ایک بندہ کپڑے کا کاروبار کرتا ہے, آپ اس کے پاس جائے یار نہیں وہ فلاں کا کپڑا تو بڑا اچھا ہے, اب آپ کا اس سے تعلق بھی ہے تو محسوس تو کرے گا نا. ٹھیک ہے, باقی آپ اچھا سمجھتے ہیں دوسرے کو اچھا سمجھتے رہیں. پھر امام شافعی نے اس پہ جو ہے وہ اشعار اس کے اوپر بھی کہے نا, تو امام شافعی تو خیر خود بھی صاحب اشعار تھے. ابو نعیم ابن عدی سے ہے کہ میں نے ربی سے کئی مرتبہ سنا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم امام شافعی کو دیکھتے اور ان کے حسن بیان اور فصاحت کو دیکھتے تو تمہیں بہت تعجب ہوتا, اور اگر امام شافعی نے اپنی کتابیں اس عربی زبان میں لکھی ہوتی کہ جس عربی میں وہ ہم سے گفتگو کرتے تھے, مناظرہ کرتے تھے, تو شاید لوگ جو ہے وہ ان کتابوں کی فصاحت کی وجہ سے انہیں پڑھنے کی قدرت ہی نہ رکھ پاتے. وہ ایسے ایسے ان میں تراکیب استعمال کرتے, ایسے ایسے جو ہے وہ غریب الفاظ لے کر آتے. لیکن اصل میں امام شافعی نے یہ کتابیں عوام الناس کے لیے لکھی ہیں. ٹھیک ہے, تو ورنہ ان کی جو زبانی جو گفتگو ہوتی تھی اس میں فصاحت اور بلاغت بہت ہوتی تھی, کیونکہ وہ شاگردوں سے کر رہے ہوتے نا جو علم کی ایک سطح پر تھے. کتابیں انہوں نے عوام الناس کے لیے لکھی, اس میں ان کی وہ فصاحت اور بلاغت نہیں ہے. مصعب بن عبداللہ سے ہے کہ میں نے امام شافعی سے بڑھ کے جو ہے وہ کوئی عالم نہیں دیکھا جو تاریخ کے بارے میں ان سے زیادہ علم رکھتا ہو. اچھا, تاریخ کا علم بھی ان کے پاس پڑا تھا. ایام الناس اس کو کہتے ہیں, ایام الناس یعنی لوگوں کے مطلب تاریخ کا علم. ابن سریج جو ہے وہ بعض نسابین سے نقل کرتے ہیں, یعنی یہ جو اینتھروپولوجسٹ ہوتے ہیں, نسب نامے کو محفوظ فلاں فلاں کی بیٹا فلاں کا بیٹا ہے. تو ابن سریج نے ان سے نقل کیا کہ امام شافعی جو ہے وہ لوگوں کے انساب کا سب سے زیادہ علم رکھتے تھے. فلاں کا نسب کیا ہے یہ ان کو جو ہے وہ یاد ہوتا تھا. ایک رات ایسے ہوا کہ لوگ جمع ہوئے تو عورتوں کے جو ہے نا وہ نسب نامے کا تذکرہ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, تو امام شافعی نے پھر عورتوں کے نسب نامے کا ذکر کیا, فلاں عورت کا یہ نسب ہے, فلاں کا یہ. اور امام شافعی نے کہا دیکھو بات یہ ہے, مردوں کے نسب نامے تو سب کو معلوم ہے, آؤ ذرا عورتوں کے نسب نامے پہ بات کرو, یعنی جن کو کوئی یاد ہی نہیں رکھتا. مزنی سے ہے کہ امام شافعی جو ہے نا وہ ہمارے پاس آئے, اور ابن ہشام بھی آئے. ابن ہشام یہ جو معروف ہیں سیرت ابن ہشام والے, اب ان کا تو یہ ہے میدان ہے. ابن ہشام کا جو ہے وہ ذکر ہی جو ہے وہ نسب نامے سے ہو رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے. تو امام شافعی کا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ مذاکرہ چل پڑا مردوں کے نسب نامے کے بارے میں. تو امام شافعی نے کہا چھوڑو یار مردوں کے نسب نامے, یہ تو ہم میں سے ہر کوئی بیان کر لیتا ہے, آپ بھی بیان کر لو گے میں بھی بیان کر لوں گا. ہاں اگر مناظرہ کرنا ہے تو آؤ عورتوں کے نسب نامے پہ گفتگو کرتے ہیں. تو امام شافعی جب شروع ہو گئے تو وہ حیرت سے دیکھتے ہی رہے کہ یار یہ کیا موضوع شروع ہو گیا, ہم نے تو کبھی اس کو سوچا بھی نہیں. حالانکہ وہ اس کے ایکسپرٹ ہیں, تاریخ ان کا موضوع ہے ابن ہشام کا. یونس صدفی سے ہے کہ امام شافعی جو ہے جب ایام الناس کے بارے میں گفتگو کرتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ امام شافعی کا ہی فن ہے, مطلب انہی کا میدان ہے لگتا ہے, ان کے علاوہ کوئی بندہ ہمیں لگتا نہیں کہ اس میں اس طرح سے گفتگو کرے, یعنی تاریخ کے بارے میں. امام شافعی سے یہ بھی مروی ہے کہ میں نے یہ اہل عرب کی جو اخبار اور تاریخ جمع کی ہے تو یہ اس لیے تاکہ مجھے فقہ میں مدد ملے, کیونکہ یہ سیرت کے جو واقعات تھے نا یہ قرآن فہمی میں مدد دیتے تھے. قرآن فہمی مدد, کون سی آیات کس وجہ سے نازل ہوئیں, شان نزول کی جو روایات ہیں وہ قرآن فہمی میں مدد دیتی تھی. یونس بن عبد الاعلی سے ہے کہ امام شافعی کو جو بیماری یا کمزوری لاحق ہوئی تو میرا نہیں خیال کسی اور کو ہوئی ہو, تو میں بیماری میں ان کے پاس آیا, شاید یہ ان کی آخری بیماری ہے جس میں ان کی وفات ہوئی. تو امام شافعی نے مجھے کہا
کہ میرے اوپر جو ہے نا وہ سورہ آل عمران کی آیات پڑھو 120 نمبر آیت کے بعد. شاید اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے تسلی کا تذکرہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسی آیات جو کہ بندہ مومن کو آزمائش میں تسلی دیں. تو وہ یونس کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی کو وہ آیات سنائی. جب میں کھڑا ہونے لگا تو مجھے کہنے لگے کہ یار میں بہت تکلیف کے اندر ہوں، تو مجھے یاد رکھنا، بھول نہ جانا. پھر یونس کہتے ہیں کہ جو میں نے قرات کی تھی یا انہوں نے مجھے جو قرات کرنے کا کہا تھا تو وہ اسی مقصد سے تھا کہ وہ آیات ایسی تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اوپر آزمائشوں کا تذکرہ تھا. وہ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا بھی ذکر ہے نا، اور خاص طور پہ وہ بڑی آزمائش تھی، پھر اس میں اللہ کی طرف سے آیات، تسلی کی آیات بھی آئیں. تو ابن خزیمہ وہ یہ نقل کرتے ہیں کہ ہم سے مزنی نے بیان کیا کہ میں امام شافعی کے پاس ان کی مرض الموت میں آیا، تو میں نے کہا اے ابو عبداللہ کیا حال ہے آپ کا؟ تو انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور کہنے لگے بس حال کیا پوچھتے ہو، بس دنیا سے جا رہے ہیں، دوستوں سے جدا ہو رہے ہیں، اور آگے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اپنے برے اعمال سے ملاقات کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ میری روح جو ہے وہ جنت میں جائے گی کہ میں اس کو خوش آمدید کہوں، اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ جہنم میں جائے گی کہ میں اسے تعزیت کروں. اور پھر رو پڑے اور پھر یہ اشعار پڑھنے لگے. مطلب تقویٰ اور ورع کافی زیادہ تھا. میری بات ہے جو بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے اندر اتنا ہی اللہ کا ڈر اور خوف جو ہے نا وہ غالب ہوتا ہے. ابن سریج سے ہے کہ میں امام شافعی کے ساتھ جو ہے وہ داخل ہوا مامون الرشید یا ہارون الرشید تھا، خیر بہرحال اس کے ایک خادم کے گھر ہم گئے. تو اس نے نیچے جو ہے نا وہ دیباج یعنی ریشم کا کوئی کپڑا نیچے بچھایا ہوا تھا. تو امام شافعی نے جب وہ اس کے گھر میں داخل ہوئی ہے نا تو کمرے میں دیکھا کہ ریشم نیچے بچھا ہوا ہے، تو وہ رک گئے. تو خادم نے کہا بھائی اندر آ جائیں. تو امام شافعی نے کہا نہیں، نیچے یہ ایسا کپڑا بچھا ہوا ہے کہ جس کے اوپر بیٹھنا حرام ہے، یعنی ریشم کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا نا. تو وہ مسکرا پڑا. پھر وہ امام شافعی کو ایک اور کمرے میں لے گیا جہاں نیچے جو کپڑا تھا وہ کوئی اور چادر بچھی ہوئی تھی. تو پھر اس پہ امام شافعی جو ہے وہ بیٹھ گئے. تو امام شافعی نے پھر اسے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ چادر زیادہ مہنگی ہے اس سے، لیکن یہ حلال ہے وہ حرام ہے. تو وہ مسکرا پڑا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی سے پوچھا کہ قیاس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام شافعی نے کہا ضرورت کے وقت جائز ہے، یعنی قیاس کوئی مستقل پرنسپل نہیں ہے. اچھا یہ ایک بڑا بنیادی فرق ہے ان میں. اہل العصر ان کو کہتے ہیں، یہ جو مکتبہ فکر ہے امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل میں، اور اہل کوفہ میں جو اہل الرائے کہلاتے ہیں، وہ قیاس کو ایک مستقل پرنسپل سمجھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عارضی پرنسپل ہے جو ضرورت کے وقت استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، تو یعنی قیاس کی جو حیثیت ہے دونوں کے ہاں سیم نہیں ہے. ان کے ہاں مستقل حیثیت ہے اہل الرائے کے ہاں، اس لیے وہ قیاس در قیاس کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. یہ اس کو ایک آپ کہہ لیں کہ جی ایک عارضی حل سمجھتے ہیں، مطلب جب کوئی اور حل آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ قیاس کو استعمال کر لیں، قیاس کے پرنسپل. جی ہاں ایمرجنسی آپ کہہ لیں صحیح ہے. یونس بن عبد الاعلیٰ سے ہے کہ میں نے امام شافعی سے سنا، ان سے سوال کیا گیا اللہ کی صفات کے بارے میں. تو انہوں نے کہا بھئی اللہ کی صفات ہیں ویسی ہیں جیسا کہ اللہ کی کتاب میں آئی ہیں، اور ویسی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا. ٹھیک ہے، ان صفات کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کا قرآن نازل ہوا، اور یہ صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر کسی نے ان کے ثابت ہونے کے بعد ان کا انکار کیا تو یہ تو کفر ہے. یعنی یہ قرآن سے ثابت ہو گئی، سنت سے ثابت ہو گئی، پھر تو کفر ہے. ہاں اگر ان کے ثابت ہونے سے پہلے یعنی اس کے نزدیک وہ ثابت ہی نہیں تھی یا اس کے اوپر حجت ہی قائم نہیں ہوئی تھی، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ وہ معذور ہے، اپنی جہالت کی وجہ سے معذور ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. باقی ان صفات کے بارے میں ہم یہی کہیں گے بنسبت حاضر صفات، کتاب و سنت میں جو اللہ کی صفات ہیں ہم ان کو ثابت مانتے ہیں، ان کا انکار نہیں کرتے. ہاں اللہ سے تشبیہ کی نفی کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے خود اپنے آپ سے تشبیہ کی نفی کی، یعنی وہ صفات انسانوں جیسی صفات نہیں ہیں، بس
اللہ کی صفات ہیں، جیسا کتاب و سنت میں آگئی ویسی ہی ہیں، لیکن انسانوں جیسی نہیں ہیں، تشبیہ کی نفی کریں گے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ نے صفات کا اس بات بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں، یعنی اس کی سماعت اور بصارت ہماری جیسی نہیں ہے۔ یحییٰ بن سعید القطان نے کہا کہ میں نے امام شافعی سے زیادہ عقل مند یا فقیہ نہیں دیکھا، اور میں جب بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں تو ان کے لیے خاص طور پہ دعا کرتا ہوں۔ تو یونس بن عبد الاعلیٰ سے ہے کہ امام شافعی جب تفسیر کے بارے میں گفتگو کرتے تھے، یعنی جب کسی آیت کی تفسیر کرتے تھے تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ انو شاہد تنزیل، گویا کہ اس واقعے کے وہ آئی وٹنس تھے۔ تاریخ کا بڑا علم تھا نا، جیسے مطلب وہاں بیٹھے ہوئے سارا منظر دیکھ رہے تھے، اتنی معلومات ان کے پاس ہوتی تھی، یعنی شان نزول کی روایات کو خوب اچھے سے جانتے تھے۔ امام احمد بن حنبل نے، یہ مروزی نے، یہ مروزی بھی پڑھ دیتے ہیں، تو امام مروزی نے کہا کہ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ جب مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جس میں مجھے کوئی حدیث نہ ملے تو میں اس میں امام شافعی کے فتوے کے مطابق فتویٰ دے دیتا ہوں۔ یہ بڑی بات ہے، اس مسئلے میں حدیث ہے تو حدیث کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں، اگر نہ ہو تو پھر میں کہتا ہوں شافعی نے یہ کہا ہے تو بس یہی ٹھیک ہے۔ لأنہ امام قرشی، کیونکہ وہ ایک قریشی امام ہے، اور آپ علیہ السلام سے مروی ہے کہ قریش کا عالم جو ہے وہ زمین کو علم سے بھر دے گا، لیکن یہ روایت کمزور ہے۔ یہ سارے امام ابو حنیفہ کے بارے میں بھی ضعیف روایتیں ہیں، امام شافعی کے بارے میں بھی، امام مالک کے بارے میں بھی، بہرحال یہ ہوا ہے۔ یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میں امام شافعی کے لیے دعا کرتا ہوں اور میں 40 سال سے نماز میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل بھی ان سے بڑے متاثر تھے، امام شافعی کے علم سے اور ان سے، مزنی اور ربیع سے، یا ان میں سے کسی ایک سے، کہ ہم جو ہے وہ امام شافعی کے پاس تھے تو ایک شخص ان کے پاس آیا جس نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ تو امام شافعی اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور امام شافعی نے اس کے کپڑے سیدھے کیے، سلوٹیں سیدھی کی۔ اس بوڑھے شخص نے امام شافعی کو سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ امام شافعی اس کی طرف ایسے جیسے ہیبت سے دیکھ رہے تھے۔ تو اس بوڑھے نے کہا امام شافعی سے کہ میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ تو امام شافعی نے کہا ہاں۔ اب یہ امام شافعی کے اصول بیان ہو رہے ہیں۔ مل حجت فی دین اللہ، اللہ کے دین میں حجت کیا ہے؟ اس بوڑھے نے سوال کیا امام شافعی سے، تو امام شافعی نے کہا کتاب اللہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا اس کے بعد؟ امام شافعی نے کہا سنت رسول اللہ، کتاب اللہ کے بعد اللہ کے رسول کی سنت حجت ہے۔ اس نے کہا اس کے بعد؟ تو امام شافعی نے کہا اتفاق الامہ، اجماع امت۔ اب یہ اجماع کا کانسیپٹ جو ہے امام شافعی نے اس کی طرف بات کی شد و مت کے ساتھ، ایک اصول کے طور پہ۔ اب اس نے کہا من این قلتا، چلو کتاب اللہ سنت رسول تو سمجھ میں آ گیا، آپ کے پاس بڑے دلائل ہوں گے، یہ اجماع امت یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ دلیل ہے، یہ حجت ہے، حجت مین یہ بائنڈنگ ہے تمہارے لیے، اس سے اختلاف جائز نہیں ہے، یہ بات آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس کی دلیل کیا آپ کے پاس؟ اس بوڑھے نے سوال کیا۔ تو امام شافعی غور میں پڑ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس بوڑھے نے کہا کہ 3 دن کا ٹائم دیتا ہوں، اگر تو آپ کتاب اللہ اور سنت رسول، کتاب اللہ سے اگر آپ دلیل لے آئے کہ اجماع امت حجت ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ سے توبہ کریں، اس چیز کو حجت قرار نہ دیں جس کی آپ کے پاس دلیل نہیں ہے۔ تو بات اس کی بھی ٹھیک تھی، ایک چیز حجت ہے یعنی لازمی ہے، بائنڈنگ ہے، اس کو فالو کرنا ضروری ہے، اس کی دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ تو امام شافعی کا رنگ جو ہے وہ بدل گیا، تو وہ مجلس سے اٹھ گیا۔ پھر وہ 3 دن بعد جو ہے وہ واپس آئے، یعنی 3 دن تک وہ تنہائی میں رہے، اور ان کا چہرہ اور ان کے ہاتھ اور ان کے جو ہے وہ پاؤں پھولے ہوئے تھے اور ایسے جیسے بیمار تھے۔ پھر وہ 3 دن بعد مجلس میں بیٹھے، تو پھر وہ شخص آیا، امام شافعی کو سلام کیا، بیٹھ گیا، اور اس نے کہا جی آپ سے ہم نے ایک سوال کیا تھا۔ تو امام شافعی نے پھر یہ آیت پڑھی وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جس نے رسول کی مخالفت کی اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی۔ تو یہ تو رسول سنت کی بات ہو گئی، حجیت کی۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو سبیل المومنین کے غیر کی طرف چلا، یعنی سبیل المومنین یعنی مومنین کا رستہ چھوڑ کے جو کسی اور رستے پہ چلا، نولی ما تولی ونسلی جہنم، اس کو ہم جہنم میں داخل کریں گے۔ تو 2 باتیں آ گئیں، سنت کی مخالفت کی، رسول کی مخالفت کی، اور اس کے ساتھ واو عطف ڈال کے ایک اور چیز کہ سبیل المومنین کی مخالفت کی۔
تو امام شافعی نے کہا یہ سبیل المومنین، یہ اجماع ہے، جس راستے پہ سارے مومن چل رہے ہیں اس کی جس نے مخالفت کی وہ جہنم میں جائے گا۔ تو امام شافعی نے اس پہ پھر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے قرأت القرآن فی کل یوم و لیلہ 3 مرات، ٹھیک ہے، ہر دن ہر رات میں نے کوئی تقریباً 3 مرتبہ قرآن پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پھر جا کے جو ہے وہ مجھے یہ آیت سمجھ میں آئی، یعنی میں نے بہت زیادہ قرآن پڑھا ان 3 دنوں میں، تو پھر جا کے مجھے جو ہے وہ یہ آیت ملی، مطلب دلیل کے طور پہ، مطلب قرآن بھی تلاش کر رہے تھے نا۔ بس ایک روایت ہم اور پڑھ لیتے ہیں۔ حسین کرابیسی سے ہے کہ میں نے امام شافعی سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں شعر لکھا کرتا تھا اور وادیوں میں گھومتا تھا اور مجھے شعر و شاعری میں بڑی دلچسپی تھی۔ تو ایک دن میں مکہ سے نکلا اور میں لبید بڑا شاعر ہے، لبید بن ربیعہ، تو میں اس کے اشعار پڑھ رہا تھا اور اس قدر کوئی جوش کی کیفیت میں تھا کہ میرے ہاتھ میں ایک وہ جسے کیا کہتے ہیں اپنا ایک کوڑا تھا، کوڑا کہہ لیں یا کوئی بھی چابک تھا، تو وہ میں اپنے قدموں پہ مار رہا تھا جوش کی وجہ سے۔ تو وہاں پہ ایک جو ہے نا وہ گارڈ تھا جس نے مجھے جو ہے وہ پیچھے سے مخاطب کیا اور کہا کہ تم ایک قریشی ہو اور بنو عبد المطلب میں سے ہو، تو کس چکر کے اندر پڑے ہو، یہ شعر و شاعری اور کیا تم نے اپنا حال بنا رکھا ہے، تو تم کوئی مطلب مفید کام کیوں نہیں کرتے، اس کی طرف کیوں نہیں آتے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے کہنے کی وجہ سے، نصیحت کی وجہ سے میرا دل پھیر دیا، تو میں شعر و شاعری سے پھر جو ہے وہ علم کی مجالس میں بیٹھنا شروع ہو گیا، اور میں نے ابن عیینہ سے پھر سفیان ابن عیینہ سے پھر میں نے حدیث لکھنا شروع کی، پھر مسلم بن خالد کی مجلس میں بیٹھنا شروع ہوا، پھر میں امام مالک کے پاس آ گیا، ٹھیک ہے، اور امام مالک سے جو ہے وہ میں نے پھر جو ہے وہ علم حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد میں مصعب بن عبداللہ کے پاس آیا اور میں نے انہیں کہا کہ جی دیکھیں میرے پاس کوئی مطلب مال و دولت نہیں ہے، علم حاصل کرنے کے لیے، شہروں کا سفر کرنے کے لیے انسان کو کچھ چاہیے، تو آپ ایسا کریں کہ کچھ لوگوں سے کہہ دیں اپنے خاندان میں سے کہ وہ میرے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ میں بھی بنو مطلب سے جو ہے وہ تعلق رکھتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے پھر جو ہے وہ 100 دینار دیے، پھر وہ مجھے اپنے ساتھ کہتے ہیں یمن بھی لے گئے اور کہا کہ دیکھو وہاں جو ہے نا مامون الرشید نے آنا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ یمن کے لیے کوئی قاضی چاہیے، تو وہاں تمہاری بات بھی کریں گے، تو ہو سکتا ہے تمہاری بھی کوئی ہیلپ ہو جائے۔ تو وہ پھر امام شافعی ان کے ساتھ پھر وہاں سے یمن آ گئے، اور وہاں جو تھا اپنا اس کی مامون الرشید کی طرف سے جو مطرف بن مازن تھا وہاں یمن کے اندر، تو اس نے جب امام شافعی کی مجلس میں بیٹھا اور ان کی باتیں وغیرہ سنی، تو اس نے مامون الرشید کو لکھ بھیجا کہ جی جب تک یہ بندہ یہاں پر ہے نا تو یہاں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تو مامون الرشید نے کہا کہ اس کو پکڑ کے میری طرف بھجواؤ۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ پھر مجھے جو ہے نا وہ بیڑیوں میں مطلب وہ باندھ کے پھر وہ مجھے لے کے وہاں پہ لے کے گئے، کس کے پاس؟ ہاں ہارون الرشید کے پاس، یہ مامون الرشید نہیں تھا، ہارون الرشید تھا، ہارون الرشید کے پاس رقہ میں۔ تو پھر وہاں پھر محمد بن حسن شیبانی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، تو ان کے ساتھ پھر میرا مناظرہ ہوا، پھر ہارون الرشید نے ان کی گفتگو وغیرہ سنی تو پھر ان سے متاثر ہوئی ہے، تو پھر وہ اس کے بعد ان کا معاملہ کچھ بہتر ہوا۔ ایک اور روایت بس یہ ہے کہ امام شافعی سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مکہ میں جو ہے وہ وادی خیف کے اندر میرا قیام تھا، تو مجھے جو بھی ہڈی ملتی تھی تو میں وہ اٹھا لیتا تھا، اور میں ہڈیوں کے اوپر جو ہے وہ پھر حدیثیں لکھتا تھا اور مسئلے مسائل لکھتا تھا فقہ کے۔ پیپر ورک اتنا عام نہیں ہوتا تھا، تو جانوروں کی ہڈیاں کہیں سے ملتی تھیں تو ان کو اٹھا کے پھر میرے پاس ایک گھڑا تھا، پرانا گھڑا تھا، بڑا سا مٹکا تھا، اس مٹکے میں میں ڈالتا جاتا تھا، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ بھر گیا۔ اب دیکھیں لوگوں نے کیسے علم کو محفوظ کیا، تو پیپر بہت عام ہو گیا، کیسے ہڈی کے اوپر کیسے وہ نوٹس اپنے لکھتے ہوں گے، اور وہ ہڈیاں جمع کرتے تھے مٹکوں کے اندر، یہ علم جمع کرنے کی یہ ان کے پاس وسائل تھے۔ لوگ کہتے ہیں نا وہ حدیث کیوں نہیں لکھی جاتی تھی، بھئی دیکھو وسائل بھی کیا تھے لوگوں کے پاس لکھنے کے، وسائل کیا میسر تھے، ان وسائل کے ہوتے ہوئے بھی لوگوں نے اس کے باوجود بھی لکھا۔ آج لکھنے کے لیے ہڈی میسر ہو جائے تو کتنے لوگ ہوں گے لکھنے والے، زیادہ تر زبانی یاد کریں گے نا،
لیکن اس کے باوجود اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے لکھا. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت